رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نرجس کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے کام کرنے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے احترام کو بہتر انداز میں سمجھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان نے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کوئٹہ میں گیریجن آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے نشانے پر ہے، لیکن دشمن قوتوں کی تخریبی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان اور جاپان نے ریلوے منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام کے خلاف منفی رجحانات کی روک تھام کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ بات بہتر انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشولو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اسلام آباد میں ان کی ملاقات بھی ان سے ہوئی۔ پاکستان اور ترکی کے سیاسی تعلقات کی غیر معمولی نوعیت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں ٹھوس اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے باہمی تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج شام اسلام آباد میں فورم کے دوسرے سے فریقی اجلاس کے اختتام پر تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی، روابط اور اسٹریٹجک تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سہ فریقی اجلاس میں عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال، مختلف ممالک میں مسلم اقلیت کے خلاف جرائم، بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے چیلنج اور کرونا وائرس کی وبا پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں توانائی، ماحولیات اور لوگوں کے درمیان روابط پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے تنازع کشمیر پر حمایت کرنے پر ترک اور آذربائیجان کے ہم منصبوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، طویل عرصے سے جاری فوجی محاصرے اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے نگورنو قراباخ کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تمام عالمی اور علاقائی مسائل کو متعلقہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی ملک کی ترقی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آج کوئٹہ کے دورے کے موقع پر گیریجن آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان کی تیاری اور مشکلات کے باوجود صوبے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے نشانے پر ہے، لیکن دشمن قوتوں کی تخریبی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ بلوچستان میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کام جاری رکھا جائے گا۔
اس سے پہلے فوج کے سربراہ کو جنوبی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں سیکیورٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جہاں وہ مچھ واقعے کے متاثرہ خاندانوں سے ملے اور بڑی تعداد میں ہزارہ برادری کے لوگوں سے بات چیت کی۔ انہیں جنوبی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر صوبے میں موجود سیکیورٹی چیلنجز اور پاک افغان اور پاک ایران سرحدوں پر سرحدی انتظام سمیت کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے مچھ واقعے کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے دکھ میں شریک ہوئے۔ فوج کے سربراہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس گھناؤنے جرم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ کمانڈر صدرن کمان کمانڈر لیفٹیننٹ سرفراز علی نے کوئٹہ آمد پر فوج کے سربراہ کا استقبال کیا۔ پاکستان اور جاپان نے ریلوے کے منصوبوں میں تعاون سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے اعظم خان سواتی اور پاکستان میں جاپان کے سفیر کونی نوری ماتسودا کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اعظم سواتی نے جاپانی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ